نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما بعد۔ آج ہم قرآن کے متعلق کچھ معلومات آپ سے شیئر کریں گے کہ جن لوگوں اور جن چیزوں کے نام، کنیت، لقب قرآن میں ذکر کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کل کتنے انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا ذکر کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کل 25 انبیاء کے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء اور رسولوں میں کل 25 ناموں کا ذکر فرمایا ہے، جن کی تفصیل اس طرح ہے، یعنی وہ انبیاء کون کون سے ہیں جن کا نام قرآن نے ہم کو بتایا ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بھی بہت سے انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اشارتاً ہے، کنایتاً ہے، استعارتاً ہے، براہ راست اللہ نے ان کا نام نہیں لیا۔ نام صرف اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بالاتفاق المفسرین 25 انبیاء کا ذکر کیا، جن کے نام ہم نے آپ کو بتائے۔ قرآن میں فرشتوں میں سے کتنے فرشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کل 12 فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت ہاروت، حضرت ماروت، الرعد، برق، یہ بھی ایک فرشتہ ہے۔ مالک، یہ دروغہ جہنم کا نام ہے۔ قعید، یہ بھی ایک فرشتہ ہے۔ سجل، یہ بھی ایک فرشتہ ہے۔ اور ذوالقرنین، ذوالقرنین تو ایک ہیں سکندر اعظم، جن کا ذکر بھی قرآن میں ہے، نام بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین، ایک ذوالقرنین نامی فرشتے کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور الروح، یہ بھی ایک قول کی بنا پر ایک مخصوص فرشتے کا نام ہے، اور اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ جیسے سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں جو اللہ نے والروح کہا ہے، تو یہ ایک خاص فرشتے کا نام ہے۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ الروح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ السکینہ، یہ بھی ایک قول کے مطابق فرشتے ہیں۔ اس طرح قرآن میں ذکر ہونے والے فرشتوں کی تعداد 12 ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں کس کس صحابی کا نام آیا ہے؟ تو قرآن میں حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام 28ویں پارے میں آیا ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، اس میں حضرت زید کا نام آیا ہے۔ اور ایک بعض مفسرین کے مطابق ایک اور صحابی ہیں حضرت سجل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام بھی قرآن میں آیا ہے۔ حضرت سجل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی میں سے تھے، جیسا کہ ابو سعود شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 407 میں حضرت عبداللہ بن عباس نے اس روایت کی تصریح کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک خود بخود ایک سوال یوں پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت موسیٰ اشعری، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ، اللہ نے بڑے بڑے صحابہ کا ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ کا ذکر قرآن میں کیا۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ زید بن حارثہ زمانہ جاہلیت میں غلاموں میں سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کے آزاد کر دیا تھا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور اصل میں زید بن حارثہ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہدیۃً تحفۃً آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن آپ پھر ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور مردوں میں غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد، حضرت علی کے بعد یہ زید بن حارثہ ہیں۔ ان کو آپ نے پالا، ان کی پرورش کی، اور آپ منہ بولے بیٹے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھے جاتے تھے، اور عرب کے جاہل مشرکین آپ کو زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہنے لگے، کیونکہ عرب میں منہ بولے بیٹے کو مثل اصلی بیٹے کے، مثل نسبی اور نسلی بیٹے کے اصلی ہی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک غلط روایت، یہ ایک غلط جاہلانہ روایت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح اپنی پھوپھی بہن حضرت زینب بنت جحش سے کر دیا تھا، لیکن آپ کی میاں بیوی کے ہونے کے باوجود آپ کی ایک دوسرے سے موافقت نہیں ہو سکی، یعنی میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو گئے، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے حضرت زید نے حضرت بیوی زینب بنت جحش کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی دلداری کے لیے ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کو کچھ تردد تھا، یعنی آپ کو کچھ رکاوٹ تھی، کچھ حجاب تھا، چونکہ عرب کے لوگ منہ بولے بیٹے کو اصلی ہی بیٹا سمجھتے تھے، تو آپ کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی پھوپھیزاد بہن سے شادی کر لی تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ تم نے تو اپنی بہو سے شادی کر لی، تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑا تردد تھا بحثیت بشر کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آپ کو حکم دیا، اور آپ نے پھر کھلے دل سے حضرت زینب بنت جحش سے شادی فرمائی۔ اور ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ حضرت زینب بنت جحش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ واحد بیوی ہیں جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر ہوا، زمین پر آپ کا کوئی نکاح نہ ہوا، آسمان پہ ہی اللہ نے خود نکاح پڑھایا، فرشتے اس کے گواہ ہوئے، اور آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ حضرت زینب بنت جحش سے آپ کا نکاح کر دیا گیا ہے، تو آپ ان سے اپنے جسمانی تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا، وہی جاہل مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، اور وہی باتیں کی کہ محمد نے اپنی بہو سے شادی کی، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی، حالانکہ اس کی اصل کوئی بھی اللہ کے ہاں اس کی اصل نہیں ہے، نہ بولے بیٹا اصلی بیٹے کے مانند ہوتا ہے، نہ اس کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، اور اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، اور اس جاہلانہ رسم کو اس طرح ختم کیا گیا، حالانکہ اس رسم کو اس طرح بھی ختم کیا جا سکتا تھا کہ آپ حضرت زینب کا نکاح کسی اور صحابی سے بھی فرما سکتے تھے، لیکن یہ اتنی قبیح رسم تھی، یہ اتنے عرب کے جاہلوں کے گودوں اور گتوں میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم دیا گیا کہ آپ اس رسم کو خود اپنے آپ سے اپنے ہاتھوں سے ختم کریں اور خود نکاح کریں، تاکہ اس کی جڑیں کاٹ دی جائیں، اس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ اور پھر اس کا فائدہ بعد میں یہی ہوا کہ چونکہ مسلمان آپ کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس رسم کا کوئی اثر باقی نہیں ہے، کہیں جاہلانہ طور پہ ہو تو ہو فبہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔